آج جمعہ ہے، مارچ کی 6 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ایران خلیجی خطے میں میزائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن اور تل ابیب کا کہنا ہے کہ ان کی مشترکہ فوجی مہم، جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے، ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اندازوں کے مطابق اس آپریشن کے ابتدائی 100 گھنٹوں پر تقریباً 3.7 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، جو روزانہ اوسطاً 891 ملین ڈالر بنتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان اخراجات میں سے 3.5 ارب ڈالر ایسے ہیں جن کے لیے پہلے سے بجٹ مختص نہیں کیا گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فوجی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والے حملوں کے بعد ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 1230 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے خلاف تقریباً مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے، 2500 حملے کیے ہیں اور ایران کے فضائی دفاعی نظام کا تقریباً 80% حصہ تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران ایران کی قیادت کے حوالے سے بھی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ اطلاعات کے مطابق تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کی جانشینی پر بحث جاری ہے اور ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کو ممکنہ جانشین قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی آئندہ قیادت کے انتخاب میں کردار ادا کرے گا اور مجتبی خامنائی کو قابل قبول انتخاب نہیں سمجھتا۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ زمینی حملہ کرتا ہے تو ایرانی افواج اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہزاروں امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکا کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں تقریباً 90% اور ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے، تاہم ایران اب بھی مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تہران میں رات بھر کئی مقامات پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جن میں رہائشی علاقے اور تہران یونیورسٹی کے اطراف کے علاقے شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی اور مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں، خصوصاً وادی بقا کے قصبے ڈوریس اور بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کی۔ رپورٹس کے مطابق ہفتے سے جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں کم از کم 1332 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے جنوب مغرب میں واقع قصبے پرند میں 2 اسکولوں کو بھی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنایا، جن میں متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی شہر تل ابیب پر بھی مشترکہ ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں نصب جدید تھاڈ دفاعی نظام کے رڈار کو تباہ کر دیا تھا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی 2 مقامات پر تھاڈ ریڈار کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ قطر میں موجود ارلی وارننگ ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے کمیونیکیشن، ریڈار اور جاسوسی نظام کو نشانہ بنا کر فضائی دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں کے ذریعے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔
रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बैक वक्त दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे, ताहम इन हमलों में जानी या माली नुकसान की मुकम्मल तफसीलात अभी सामने नहीं आ सकी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि हमलों के दौरान तल अबीब की फ़ज़ाई सूरत हाल दिखाने वाले कैमरे को ऐन उस वक्त नीचे कर दिया गया ताकि ईरानी मिसाइलों की आमद बराह रास्त नशर न हो सके, जबकि हमले के वक्त शहर में सायरन भी नहीं बजाए गए। इसी दौरान ईरानी ड्रोन्स ने खलीज अम्मान में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। रूसी मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद अमरीकी जहाज़ खलीजी इलाके से दूर मुंतकिल हो गया। बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। चीनी खबर रसां इदारे शिन्हुआ के मुताबिक जनूबी लबनान के इलाके अल-कलीला के करीब एक गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक हुए, जबकि मशरक़ी लबनान में ज़हला रोड पर एक और हमले में 2 अफराद जान से गए। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक जनूबी लबनान के कस्बों ज़ोतर और कुफ्र तंबियत में होने वाले फ़ज़ाई हमलों में भी 3 अफराद हलाक हुए। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने सुबह के इब्तदाई औक़ात में मशरक़ी और जनूबी लबनान के अलावा बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ात में कुल 76 फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डालते। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ किसी मुआहदे की गुंजाइश नहीं है सिवाय इसके कि वो मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर आमादा हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरान में बेहतर और काबिल कबूल क़यादत सामने आती है तो अमरीका और उसके इत्तेहादी मिलकर मुल्क को तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक मुस्तक़बिल में ईरान को माशी तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मुस्तक़बिल रोशन हो सकता है और उसे दोबारा अजीम बनाया जा सकता है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जारी जंग के बाइस मशरिक़ वुस्ता में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ के मुताबिक इस तनाज़े के नतीजे में ख़ित्ते में तकरीबन 200 बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। इदारे के मुताबिक ईरान में कम से कम 181 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि लबनान में 7, इसराइल में 3 और कुवैत में 1 बच्चे की हलाकत की तस्दीक हुई है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि ख़ित्ते में बढ़ती हुई फ़ौजी कशीदगी बच्चों पर इंतहाई तबाहकुन असरात मरतब कर रही है और अगरचे बच्चे जंगें शुरू नहीं करते मगर उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। उधर ईरान के सूबे हरमज़गान के शहर मैनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले के बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 165 तक पहुँच गई है। अरब और ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शजरा तैयबा गर्ल्स स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तालिबात शहीद हुईं। ईरानी हुकाम का कहना है कि इमदादी टीमें मलबे तले अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं, जबकि शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में है। जंगी हालात के पेश नज़र ईरान भर की जामियात को भी ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ईरान की नीम सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में रात गए होने वाले हमलों में फाइनेंशियल हार्बर टावर्स के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली सिफारतखाने की इमारत वाक़ बताई जाती है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जंग के पहले हफ्ते के दौरान तेहरान ने उन ममालिक और अड्डों को भी निशाना बनाया जहां अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। बहरीन की डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने ईरान की जानिब से दागे गए 78 मिसाइलों और 143 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस मुतअद्दिद खलीजी ममालिक, अरब रियासतें, तुर्की और आज़रबाईजान भी इस बहरान की लपेट में आ चुके हैं। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि उसने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है।
ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق زمینی افواج نے تباہ کن ڈرونز کے ذریعے بڑی تعداد میں حملے کیے ہیں اور مزید کارروائیوں کا بھی اندیا دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ کروز میزائل کو ملک کے وسطی علاقے الخرج گورنری کے مشرق میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کے مطابق B-2 بمبار طیاروں نے بنکر بسٹر بموں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں موجود بیلسٹک میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے پہلے دن کے بعد سے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے، جبکہ 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل سازی کی صلاحیت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں امریکہ کو تقریباً $3.7 ارب کے اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے امریکی محکمہ دفاع کو موجودہ بجٹ سے زیادہ فنڈز درکار ہوں گے، جبکہ اندرونی بجٹ کٹوتیوں کے ذریعے ان اخراجات کو پورا کرنا سیاسی اور عملی طور پر مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران میں جاری جنگ کے باوجود عوامی اجتماعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ تہران اور دیگر شہروں میں ہزاروں افراد جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے، جہاں مقتول سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تصاویر اٹھائے افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ الجزیرہ کی زمینی ٹیم کے مطابق لوگ شدید بمباری کے باوجود دارالحکومت میں امام خمینی مسجد کے باہر جمع ہوئے اور نماز کے بعد جنگ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ ادھر جموں و کشمیر میں انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک مرتبہ پھر سری نگر میں گھر میں نظر بند کر دیا اور تاریخی جامع مسجد سری نگر کو نماز جمعہ کے لیے بند کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے ایران کے سپریم لیڈر کے قتل اور امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف نماز جمعہ کے بعد پرامن مظاہروں کی کال دی تھی، تاہم انتظامیہ نے مظاہرے روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ اسی دوران ایران کے خلاف جنگ کے تناظر میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں امریکہ بھر سے آئے ہوئے مذہبی رہنماؤں اور پادریوں نے شرکت کی اور صدر ٹرمپ کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعا کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ دریں اثنا روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونیسک میں اپنی کارروائیاں تیز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی افواج نے کراماتوسک کے مضافاتی علاقوں پر گولہ باری کی۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ روسی افواج نے کراماتوسک یا اس کے اطراف کو ٹیوب آرٹلری سے نشانہ بنایا۔ اور اب کرکٹ۔ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ بھارتی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 254 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم بھرپور کوشش کے باوجود 246 رنز تک پہنچ سکی اور یوں بھارت نے دلچسپ مقابلے کے بعد فتح اپنے نام کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے نامزد کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کے اوپننگ بیٹر صاحبزادہ فرحان بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔